3, 2, 1, 0. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت داتا گنج بخش کی زندہ و جاوید کرامات کا ذکر کریں گے۔ تو حضرت داتا گنج بخش ہزاروں میل کا پیدل سفر کر کے مصائب و مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے جب لاہور میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کو انتہائی ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اہل لاہور دین کے لحاظ سے بدترین حالات سے دوچار تھے۔ ہر طرف بدعقیدگی، بت پرستی، حلیہ سازی، شعبہ بازی اور جادوگری کا بازار گرم تھا۔ خطہ لاہور کفر و شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حریص، لالچی، شاطر اور گمراہ لوگ مختلف حلیوں و بہانوں سے لوگوں کا مال و متاع لوٹنے پر ہی اکتفا نہ کرتے، بلکہ انہیں بے دینی اور گمراہی پر چلانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے۔ ہندو برہمنوں، شعبہ بازوں، جوگیوں اور جادوگروں کا بڑا زور اور چرچا تھا۔ ان بدمعاش اور بدکماش لوگوں نے سادہ مزاج لوگوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ جان و مال اور اولاد کے خوف کی وجہ سے کرب و جوار اور دور دراز کے لوگ ان کے پاس آتے اور انہیں نذرانے پیش کرتے۔ لوگوں کی بے بسی اور حالت زار کا اندازہ ایک جوگی کو دودھ کا نذرانہ پیش کرنے والی بڑھیا کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جس نے یہ کہتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش کو دودھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر میں تجھے یہ دودھ فروخت کر دوں تو پھر میرے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، واقعے میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی امیزنگ ریئلٹی اور فیکٹس والی ویڈیوز ریگولر ملتی رہے۔ حضرت داتا علی حجویری کون تھے؟ آپ کی مکمل تاریخ کو جاننے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، اس پر کلک کر کے ویڈیو واچ کر لیں۔ تو ناظرین، واقعہ کچھ یوں تھا کہ جس وقت حضرت داتا گنج بخش تبلیغ اسلام کی خاطر غزنوی سے لاہور تشریف لائے، جس جگہ اب آپ کا پانی والا چشمہ ہے، وہاں دریا کے ساحل پر قیام فرمایا۔ ان دنوں شہر لاہور اور گرد نواح کے لوگ اپنے مویشیوں کا ایک وقت کا دودھ لاہور کے ہندو جوگی رائے راجو کو دیا کرتے تھے۔ آپ کے قیام کے تیسرے دن ایک بڑھیا دودھ اٹھائے جوگی کو دینے جا رہی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش نے بڑھیا کو بلا کر بڑھیا سے دودھ قیمتاً مانگا تو بڑھیا نے جواب دیا کہ میں یہ دودھ لاہور کے کوتوال رائے جوگی کو دینے جا رہی ہوں۔ اگر میں نے یہ دودھ آپ کو دے دیا تو میرے جانور دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش نے فرمایا، یہ دودھ مجھے دے دے، تمہارے جانور خون نہیں دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا بڑھیا پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ دودھ آپ کو پیش کر کے واپس چلی گئی۔ بڑھیا نے گھر پہنچ کر شام کو دودھ دونا شروع کیا تو اس کے جانور کے دودھ میں خون آنے کی بجائے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ اس بات کی خبر بڑھیا نے شہر کے دوسرے لوگوں تک پہنچائی تو انہوں نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دودھ پیش کرنا شروع کر دیا۔ جب شہر کوتوال رائے راجو کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی شعبہ بازیوں کے ذریعے حضرت داتا گنج بخش کو بھگانے کی کوشش کی۔ آپ کی اس کرامت کا سب سے زیادہ دھچکا رائے راجو کی شہرت و وقار کو لگا تھا اور وہ سینہ تانے مقابلے کے لیے آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کوئی شعبہ باز نہیں، ہٹ درمی نہ کرو، باز آ جاؤ، جانے دو جوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت پسندانہ بات کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کمزوری سمجھ کر باز نہ آیا اور فضا میں اڑ کر شعبہ بازی کا کرتب دکھانا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی پاپوش مبارک یعنی کہ جوتی کو ہوا میں اچھالا اور اس نے چند لمحوں میں رائے راجو کو زمین پر پٹخ دیا۔ زمین پر گرتے ہی اسے حق کے جلوے نظر آنے لگے۔ وہ اٹھا اور معافی کی درخواست کرتے ہوئے کلمہ حق پڑھتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا اور آپ سے ظاہری اور باطنی علوم کی تکمیل کے بعد اسلام کا ایک عظیم مبلغ بن گیا۔ اس کے قبول اسلام سے شعبہ بازی دم توڑ گئی اور اس کے اسلام لانے کی خبر دور دور تک پہنچ گئی، جس سے تبلیغ اسلام کے لیے حالات سازگار ہوتے چلے گئے اور لوگ پنجاب کے گوشے گوشے سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہونے لگے اور شب روز آنے جانے والوں کا تانتا بند گیا۔ حضرت
حضرت داتا گنج بخش نے سب سے پہلا نذرانہ دودھ کا قبول کیا، چنانچہ پنجاب بھر کی گجر برادری اور شیر فروش اس روایت کو صدیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سارا سال اور عرس کے موقع پر خصوصی 3 دن دور اور نزدیک سے لاکھوں من دودھ حضرت داتا گنج بخش کی خدمت اقدس میں آج بھی پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے گجر برادری اپنی واہلیانہ عقیدت و احترام کا اظہار کرتے ہوئے باقاعدہ سبیل دودھ کا اہتمام کر رہی ہے، اور اس سبیل کا عرس کے موقع پر نہایت اعلیٰ انتظام کیا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے ایصال ثواب کے طور پر زائرین کی توازہ کے لیے عقیدت مندان شیر فروش اور گجر برادری کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حلقہ لاہور کی تمام گجر برادری، دیگر ممبران ایسوسی ایشن شیر فروش و بیرون لاہور، جن میں مرید کے کاموں کی ایمن آباد، گجرانوالا، ڈسکہ، سیالکوٹ، فاروق آباد، پنڈی بٹیاں، سرگودا، جرانوالا، نیاز بیگ علاقہ، نواب صاحب، چوہنگ، مانگا منڈی، پتوں کی، وزیر آباد، نارووال، شیخو پورہ، شاہ کوٹ، فیصل آباد، رٹالہ، کرماوالا، اوکاڑا، ساہیوال، پاکپتن شریف، رائے ونڈ، راول پنڈی، قصور اور دیگر بستیوں کے شیر فروش حضرات نے 3 یوم کا دودھ عرس مبارک کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ حضرت داتا گنج بخش کی زندہ کرامت ہے، جو کہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ رائے راجو کا تعلق سورج بستی کشتری یعنی کہ راجپوت خاندان سے تھا۔ خاندانی حرب و ضرب کے خصائل کے علاوہ علم نجوم، ریاضی، مذہبی علوم میں ایک ممتاز مقام رکھتا تھا اور عبادت و دریافت کے سبب استدراجی قوت کا مالک تھا۔ ان تمام اوصاف کے باوجود توحید سے ناآشنا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش کے ہاتھوں حلقہ بگوش اسلام ہونے والا یہ پہلا ہندو راجپوت تھا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت داتا گنج بخش نے آپ کا نام رائے راجو کی بجائے عبداللہ رکھا اور آپ کی ظاہری و باطنی تربیت کی۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے مرشد کی ہمہ وقت خدمت گزاری اور عبادت و ریاضت کے باعث حضرت داتا گنج بخش نے آپ کو شیخ ہندی کے لقب سے سرفراز کیا اور آپ ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور خلیفہ مجاز ہوئے، اور آپ کی اولاد آج تک دربار اقدس کی متولی چلی آ رہی ہے۔ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے پہلو میں واقع ہے۔ تو ناظرین، بہت ہی زیادہ امید کے ساتھ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اوکے بائے، خدا حافظ۔